अस्सलामुअलैकुम व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू इमरान भाई रिएक्शन चैनल। तो मेरा नाम है इमरान और मैं जिस वीडियो के ऊपर आज रिएक्शन देने वाला हूँ, इस वीडियो का टाइटल है इर्तुगरुल टू उर्दुगान तुर्की आफ्टर 2023। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है ये वीडियो, जिसमें इर्तुगरुल गाजी से उर्दुगान तक का तुर्की का सारा सफ़र दिखाया गया है कि तुर्की कैसे मनाजिल दर मनाजिल इर्तुगरुल से उर्दुगान तक पहुँचता है और किन किन मुश्किलात का शिकार होता है, और 2023 यानी 2023 के बाद तुर्की कैसा नज़र आने वाला है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है ये वीडियो, क्योंकि तुर्की आपको पता है इस्लामी दुनिया के अंदर एक नुमाया हैसियत इस वक्त रखता है। तो 2023 के बाद तुर्की कैसा नज़र आने वाला है, तो इस वीडियो में वो सब कुछ बताया गया। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो ये तजिया निगार हैं इमरान खान, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ ये वीडियो तैयार की है। तो इस वीडियो को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। तो चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, हम अभी पिछली एपिसोड में तज़किरा कर रहे थे इर्तुगरुल गाजी का और उनके बेटे उस्मान का, जिसने खुलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी। बड़े तगड़े लोग थे, बड़े पक्के मुसलमान थे और इन्होंने 600 साल तक अपने उसूलों के ऊपर हुक्मरानी की है, ऐसे ही है, और खिलाफत चलाई है। मुसलमानों का झंडा और इस्लाम का झंडा इन्होंने बुलंद रखा है और दुनिया से हार नहीं मानी। बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, बहुत सारे इलाके फ़तह किए हैं और इस्लाम को बेशुमार इलाकों तक फैलाया है। लेकिन उसके बाद फिर ज़वाल आया, ज़वाल लंबा होता चला गया और 100 साल के बाद अब वो मुआहिदा ख़त्म होने जा रहा है, जिसको मुआहिदा लौज़ान कहते हैं। ये मुआहिदा क्या था? जब उस्मानिया खिलाफत का ख़ात्मा होता है तो बरतानिया अपने हलीफों के साथ मिलकर मजबूर करता है तुर्की को कि वो अपनी बाउंड्री में बंद हो जाए। ऐसे ही है। और 5 शराइत रखता है। वो 5 शराइत आज भी फ्रांस के अंदर मौजूद हैं। वहाँ पे उनके पास एक जगह पे वो उन्होंने वो फ्रेंच के अंदर वो लिखा हुआ है मुआहिदा, वो उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। उस मुआहिदे के अंदर जो अहम चीज़ें हैं 5 हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी जाएगी। उसके जानशीनों को बाद में कत्ल किया गया, उनको गायब किया गया, उनको जिला वतन किया गया और उनके असासे ज़ब्त कर लिए गए। और इनके असासे जब ज़ब्त किए गए तो 3 बड़े आज़मों के अंदर बेशुमार मालो दौलत था, बहुत सारी जायदाद थी जो सारी बरतानिया और उसके इत्तेहादियों के पास चली गई। उसके बाद तुर्की को एक सेकुलर रियासत बना दिया गया, उसमें से इस्लाम को ख़त्म कर दिया गया। खिलाफत के ऊपर पाबंदी लगा दी गई और तुर्की के ऊपर एक और पाबंदी लगी कि पेट्रोल नहीं निकाल सकता या मादनियात नहीं निकाल सकता, अपने मुल्क में से भी और बाहर भी कहीं से नहीं निकाल सकता। ड्रिलिंग नहीं कर सकता चाहे पेट्रोल नीचे मौजूद है, ये सिर्फ पेट्रोल ख़रीदेगा। ये बहुत बड़ी ज़्यादती थी उनके साथ हुई। बास्फोरस का एक उनके पास समुंदर है, साहिल समुंदर है, बहुत ज़बरदस्त उनकी बंदरगाह है, उसको बैनुल अक़वामी करार दे दिया गया कि जो मर्जी यहाँ से जाए, जो मर्जी यहाँ से आए, तुर्की जो है वो टैक्स नहीं ले पाएगा। ये बहुत बड़ी पाबंदी थी जो तुर्की के ऊपर लग गई। याद रखें कि नहर स्वीज़ जो है वो रीढ़ की हड्डी है दुनिया भर की तजारत की। ऐसे ही है। इसी तरह ये बास्फोरस जो है ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जगह है और आने वाले वक्त में ये पहले नंबर पे आ जाएगी। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। अब 100 साल के लिए ये मुआहिदा था कि 100 साल तक तुर्की इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। अगर आपने कभी उम्रा किया हो या हज किया हो और आप तुर्कों को वहाँ पे उम्रे या हज पे आता हुआ देखें तो आप गौर करेंगे कि उनके हाथ में एक नक्शा होता है। अमूमन तुर्कों के हाथ में एक नक्शा होता है। ऐसे ही है, क्योंकि उन्होंने बहुत अरसे तक हिजाज़ मुक़द्दस के ऊपर जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा की है। बेशक मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा में आने वाले लोगों की मेज़बानी की है और उनको इतना ज़्यादा इसके साथ लगाव और उन्स है कि वहाँ जब भी सऊदी अरब कोई नक्शे में तब्दीली करता है तो उनके मुआहिदे के मुताबिक वो एक एक पत्थर और एक एक ईंट उठाकर वहाँ वापस ले जाते हैं अपने मुल्क में। वहाँ पे बहुत बड़ा टॉप कॉपिया म्यूज़ियम है जो इस्तांबुल के अंदर है। अगर कभी आपको मौका मिले तो आप उसको जाकर देखें। आप सारा दिन भी घूमें तो आप उसको नहीं देख सकते। वहाँ पे उन्होंने तमाम चीज़ें पहुँचाई हैं ताकि उनके लोगों को याद रहे कि अल्लाह ताला ने खाना काबा और मस्जिद नबवी की मेज़बानी की ज़िम्मेदारी इनके पास 625 साल तक रखी है। वहाँ जब तुर्क जाते हैं तो उनके पास नक्शे होते हैं, उनको एग्जैक्टली पता है कि किस सहाबी का घर कहाँ है। क्या बात है। वो नक्शे के ऊपर कंपास रखते हैं और कदम गिनकर चलते हैं और खड़े होकर दुआ करते हैं।
بعض اوقات جو عربی شرطیں ہیں یا پولیس والے ان کو شرطہ کہتے ہیں وہ ان کو روکتے بھی ہیں پکڑتے بھی ہیں نقشہ بھی چھینتے ہیں، لیکن وہ ترک جو ہیں وہ خاص قسم کے اکٹھے ہو کر لباس میں جاتے ہیں، ایک طرح کے دکھتے ہیں، ایک طرح کے جوتے پہنیں گے، ایک طرح کے بیگز پہنیں گے، وہ بڑے اتفاق کے ساتھ جاتے ہیں اور ان کو اور بڑی عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں. اور وہاں پہ میں نے یہ محسوس کیا اور کئی اور لوگوں سے بھی سنا کہ ترک اکثر خانہ کعبہ کو پکڑ کے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی ختم کر دے، جو میزبانی کا شرف تو نے ہمیں دیا تھا وہ ہمیں واپس دے دے. آمین. ترکوں کی پچھلے 100 سال کی دعائیں ہیں. انہوں نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں رو رو کے دعائیں مانگی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراضگی ختم کیجئے اور اپنے نبی کے صدقے میں ہمیں یہ میزبانی واپس دے دیجئے. یہ ترکوں کی خواہش ہے. اب یہ ذمہ داری اس وقت آل سعود کے پاس ہے، جو سعودی عرب کے بادشاہ ہیں، جو وہاں کے حکمران ہیں. لیکن ترک یہ کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہم سے چھین لی گئی تھی اور ہمیں اس بات کا شدید افسوس اور دکھ ہے. اب دونوں پاکستان کے برادر ملک ہیں، لیکن ترکوں کی اپنی ایک خواہش ہے، اس کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، اور ایک ذمہ داری آل سعود کے پاس ہے، اس کا بھی احترام کرتے ہیں. لیکن ان دونوں میں سے اس کا اہل کون ہے، اس کا فیصلہ آپ سب اپنی جگہ پہ کر سکتے ہیں. کچھ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. اب 100 سال ختم ہونے والے ہیں، ترکی کرے گا کیا؟ ترکی سب سے پہلے جو اس کا پلان ہے وہ ڈرلنگ شروع کرے گا تیل کے لیے. ایسے ہی ہے، بہت ساری جگہوں پہ ترکی میں تیل موجود ہے، وہ تیل نکالے گا، دنیا کو بیچے گا، یا اپنی ضرورت کا تیل فوراً نکالے گا اور اس میں خود کفیل ہونے کی کوشش کرے گا. دوسرا، وہ باسفورس کے سمندر پہ ٹیکس لگائے گا. وہ ٹیکس لینے کی کوشش کرے گا، جو جہاز وہاں سے گزرتے ہیں ان سے کہے گا کہ 100 سال مکمل ہو گئے، اب آپ ٹیکس دیں، ٹیکس دیے بغیر ہم آپ کو یہاں سے نہیں جانے دیں. ایسے ہی ہے. اس کے علاوہ ترکی ایک نہر بنانے کی تیاری کر رہا ہے جس کا نام استنبول کینال رکھا گیا ہے. یہ کینال جو ہے یہ مستقبل کے اندر آنے والے 5-7 سال کے اندر یہ نہر سویز سے زیادہ امپورٹنٹ ایک نہر بن جائے گی. دنیا بھر کے جہاز یہاں سے گزریں گے اور ترکی ٹیکس وصول کرے گا، ٹول وصول کرے گا اور اتنا پیسہ کمائے گا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ایسے ہی ہے. تو یہ تو ہے ترکی کی اکانومی کی سچویشن آنے والے وقت میں. دوسرا، آپ نے غور کیا ہوگا کہ طیب اردگان نے ایک کام شروع کر دیا. فلسطین میں کچھ ہوتا ہے سب سے پہلے شور مچاتے ہیں. ان کا ایک شپ بھی گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ادویات اور مدد کا سامان لے کر غزہ تک. پاکستانی صحافی بھی اس میں گئے تھے. تو یہ جس پہ اسرائیل نے حملہ بھی کیا تھا، تو غزہ تک انہوں نے بہت دفعہ کوشش کی ان کی مدد کرنے کی. اور یہ ترکوں کی ہمیشہ ترکوں کی کوشش ہے طیب اردگان کی قیادت میں کہ فلسطین کا مقدمہ بہتر انداز میں لڑیں. دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی یا ظلم ہوتا ہے ترکی سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے، کشمیر کے لیے سب سے پہلے آواز اٹھاتا ہے. اور جہاں پہ بھی، یعنی ابھی کچھ عرصہ پہلے برما میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، میانمر میں، اس کا نیا نام میانمر ہے، پرانا نام اس کا برما ہے، وہاں جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں کی حکومت نے کیا تو طیب اردگان اور ان کی وائف نے اپنا رول پلے کیا. بالکل. تو یہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اپنا ایک مقام پیدا کریں. ان کو اس کی کیا ضرورت ہے، اس کو غور سے سمجھیے. ترکی ایک بہت بڑا پلان لے کر چل رہا ہے. وہ معاشی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے. اس نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات بہت مضبوط کر لیے ہیں. ایسے ہی ہے. مسلم دنیا میں ایک ہی ایٹمی طاقت ہے پاکستان، اس کے ساتھ اس نے گہری دوستی بنا لی ہے. اکثر ان کے لوگ یہاں وزٹ کرتے ہیں، ترک صدر بھی آتے رہتے ہیں، طیب اردگان خود آتے ہیں یہاں پہ. تو یہ صورتحال وہ سمجھ رہے ہیں اور پلان کر کے چل رہے ہیں کہ ہمیں کس کس کی مدد کی ضرورت مستقبل میں ہوگی. اور ترکوں کی ایک خواہش ہے کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی ذمہ داری ان کو واپس ملے. آمین. کیا یہ ذمہ داری ان کو واپس ملے گی؟ سعودی عرب ایسا کبھی نہیں چاہے گا. بالکل. اب یہ معاملہ چلا جائے گا ووٹنگ کے اوپر. ایران کا ووٹ بہت اہم ہے، پاکستان کا ووٹ بہت اہم ہے، بھارت بڑا اہم ہو جائے گا، اس میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں. سینٹرل ایشین ممالک، ان کی بڑی اہمیت ہے. مسلمان ملکوں کا جو ہے، میں ووٹ کی بات ایسے کروں کہ یہ کوئی بیلٹنگ نہیں ہونی، لیکن یہ چیزیں طے تو ہونی ہیں کبھی نہ کبھی. ایسے ہی ہے. کبھی نہ کبھی یہ چیزیں طے تو ہونی ہیں اور چیزیں اس طرف بڑھ رہی ہیں. آج تک سعودی عرب کے پیچھے جو سب سے بڑی طاقت تھی، یا جس کی وجہ سے سعودی عرب اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا تھا، یا سعودی عرب کی میں بات نہیں کر رہا، جو عرب کے اصل رہنے والے خطہ عرب کے عرب لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں آل سعود کی. آل سعود اپنی حفاظت اور اپنے تحفظ کے لیے امریکہ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور ان کی دوستی بڑی تگڑی ہے. جتنے بھی تیل کے کنویں جہاں سے تیل نکل رہا ہے وہ امریکن کمپنیاں نکال رہی ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے پہ انحصار کرتے ہیں، ان کی اکانومی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لہٰذا یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. امریکہ کو تو سعودی عرب نہیں پروٹیکٹ کر سکتا، لیکن سعودی عرب کو امریکہ پروٹیکشن دیتا ہے، اپنے اتحادیوں کے ذریعے سے بھی دیتا ہے. اب یہ تو ہے سعودی عرب کا بندوبست، ان کے تعلقات.
اور یورپین ممالک سے بھی ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں. انہوں نے بہت ساری دنیا کو پیٹرول دیا ہے. پاکستانی بے شمار وہاں پہ نوکری کرتے ہیں, انڈینز وہاں پہ نوکری کرتے ہیں, بنگلہ دیشی وہاں پہ نوکری کرتے ہیں. تو ان کی اکانومی بہت مضبوط ہے. ایسے ہی ہے. ترکی جو ہے وہ اس کی اکانومی اتنی بڑی نہیں ہے ابھی, لیکن فیوچر میں بہت بڑی ہونے جا رہی ہے. انشاءاللہ 2023 کے بعد جب معاہدہ لوزان ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ تگڑے ہو جائیں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ ترکی نے بھی اپنے حلیف پیدا کرنے شروع کیے ہیں. انڈونیشیا, ملائیشیا, چائنا, پاکستان, ایران اور مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک اور سینٹرل ایشین ممالک بھی. رشیا کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات اچھے کیے ہیں. ایسے ہی. اب نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں, اور جو نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. پاکستان کو آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب نے ایک کانفرنس میں شرکت سے روک دیا تھا. پاکستان ملیشیا نہیں جا پایا تھا. تو ہر کوئی اپنا اپنا زور لگا رہا ہے. لیکن اس وقت جو ہے وہ امریکہ کی کمزوری واقع ہو رہی ہے, اور اس بات پہ سعودی عرب کو بہت تشویش ہے. اور کچھ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان جو آپسی ان کے تعلقات ہیں وہ بھی اس طرح کے نہیں رہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ امریکہ کے سعودیہ سے جتنے تعلقات ہیں وہ سارے تیل کی وجہ سے ہیں. تیل اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہے. امریکہ کے تعلقات مفاد کے ہوتے ہیں. اب وہ تیل کی بین الاقوامی صورتحال آپ کے سامنے ہے, اور وہ جلدی سنبھلتی نظر بھی نہیں آ رہی. تو اس سچویشن میں امریکہ کو مزید بوجھ اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. کرونا وائرس کے بعد امریکہ کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. امریکہ کی اکانومی کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. امریکہ کو سنبھلنے کے لیے اب بہت بڑے پیمانے پر پیسہ بھی درکار ہوگا, مین پاور بھی درکار ہو گئی, بہت ساری محنت بھی ان کو کرنی پڑے گی, اور واپس ان کو اس مقام پہ آتے آتے بہت ٹائم لگ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. چائنا نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے اور ایک تگڑے حریف کے طور پہ وہ امریکہ کے سامنے آ کے کھڑا ہے. چائنا کے ساتھ ترکی کے زبردست تعلقات ہیں, پاکستان کے زبردست تعلقات ہیں, ایون سعودی عرب نے بھی وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے. تو میرے خیال میں جو اگلا پلیئر ہوگا اس ساری سچویشن میں وہ چائنا ہوگا. یونائٹڈ اسٹیٹ کے پاس کچھ نہ کچھ شیئر تو رہے گا, لیکن میرے خیال میں ایک بڑے پلیئر کے طور پہ آنے والے سالوں میں جب تک یہ معاملہ طے ہو رہے ہوں گے 2023 2024 میں, تو دنیا کی اس نئی صف بندی میں چائنا ایک بڑے پلیئر کے طور پہ ہوگا, اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ فیصلہ سازی کے اندر اس کا اپنا ایک رول ہوگا. امریکہ کا وہ رول اب فیوچر میں نظر نہیں آ رہا, کیونکہ وہ بہت ساری چیزوں میں چائنا کا مقابلہ نہیں کر پا رہا. ٹیکنالوجی میں نہیں کر پا رہا, ایکسپورٹس میں نہیں کر پا رہا, اور ڈالر کی سچویشن بھی فیوچر میں وہ نظر نہیں آتی جو ماضی میں نظر آئی ہے. اور کرونا کے بعد تو وہ بہت بری طرح ایکسپوز بھی ہوئے ہیں. امریکن خود سوچیں گے کہ ان کو اب کس طرف جانا ہے. تو سعودی عرب کے ساتھ ان کا تیل کا ایک رشتہ تھا, جو رشتہ اب کمزور ہوتا جائے گا, اور زیادہ کمزور اس لیے ہو جائے گا کہ آنے والے وقت میں تیل کی وہ قیمت نہیں رہے گی. الیکٹرک گاڑیاں آ جائیں گی, ساری چیزیں الیکٹرانکس بن جائیں گی, اور لیتھیم کے بہت بڑے بڑے ذخائر جو ہیں وہ ادھر سینٹرل ایشیا میں ہیں, اور یہ سارے ذخائر پہنچیں گے چائنا میں, اور نئی پروڈکٹس آئیں گی دنیا میں. تو تیل کی اور ڈیزل کی کھپت میں کمی ہوگی, اور جب ان میں کمی ہوگی تو یہ سستی چیزیں بکیں گی, یہ مصنوعات پیٹرولیم سستی ہو جائیں گی. جب یہ سستی ہو جائیں گی تو ایک وقت آئے گا کہ ان کو نکالنے کا خرچہ زیادہ ہوگا اور ان کی قیمت کم ہوگی. تو اس وقت پھر وہ ممالک جن کا انحصار تیل کے اوپر ہے وہ کمزور پڑ جائیں گے, جن کا انحصار تجارت کے اوپر ہے, ٹورزم کے اوپر ہے, ایجادات کے اوپر ہے, ٹیکنالوجی کے اوپر ہے, وہ آگے بڑھتے جائیں گے. تو ترکی اس معاملے میں سعودی عرب سے آگے ہے. اب یہ ایک ابھی سچویشن تو ایسی ڈیولپ نہیں ہوئی, لیکن فیوچر میں یہ سچویشن بن سکتی ہے. اور پاکستان کس طرف ہوگا اس کا ایک واضح اشارہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ چلنے والا ایک ڈرامہ ارطغرل غازی ہے, جو پالیسی کے تحت چلایا جا رہا ہے, ایسے ہی نہیں چلایا جا رہا. تو اس کو دیکھیں ضرور اور سمجھیں کہ ہمارا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا اور ہم کس طرف کو جا رہے ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ قیامت سے پہلے خلافت قائم ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اگر یہ ریسرچ جو میں نے ابھی کی میری ٹیم کے ساتھ مل کے, اور آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھے ہیں, اگر آپ کو پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ سبسکرائب کریں اس چینل کو, اس کو لائک کریں, اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ ہم اور اچھا کام کریں. بہت شکریہ. جی تو پیارے ویورز, آج کی آپ نے امیزنگ قسم کی معلوماتی ویڈیو دیکھی کہ ترکی 2023 یعنی 2023 کے بعد کیسا نظر آنے والا ہے. تو عمران خان نے بہت زیادہ ریسرچ کے بعد یہ ویڈیو تیار کی ہے, جو بہت بڑے تجزیہ نگار ہیں پاکستان کے. تو اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے آپ نے سلطنت عثمانیہ کا ذکر کیا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کیسے قائم ہوتی ہے. سلطنت عثمانیہ جو ہے 650 سال حکومت کرتی ہے, اور 3 براعظموں کے برابر علاقہ ان کی سلطنت کے اندر آتا ہے. تو وہ سلطنت عثمانیہ کیسے زوال کا شکار ہوتی ہے, اور زوال کے بعد
कौन कौन सी पाबंदियां जो तुर्की के ऊपर आयद कर दी जाती हैं 100 साल तक, तो उसे मुआहदा लौज़ान कहते हैं, जिसके अंदर तुर्की के ऊपर वो पाबंदियां लगाई गई थी। तो वो बहुत ज़्यादा तफसील के साथ बताई गई हैं इस वीडियो के अंदर। तो 2023 के अंदर मुआहदा लौज़ान जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। तो उसके बाद तुर्की के ऊपर जो भी पाबंदियां लगाई गई थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और तुर्की अपने फैसले करने के अंदर बिल्कुल आज़ाद हो जाएगा। तो इमरान खान ने बताया कि जो सबसे पहला काम तुर्की करने वाला है वो तेल की ड्रिलिंग शुरू करेगा, यानी अपने आप को तेल के अंदर खुद कफील करेगा और अगर हो सका तो ये तेल दूसरे ममालिक को वो फ़रोख्त भी करेगा। तो इस मुआहदे के अंदर बरतानिया ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर जो सबसे बड़ा दचका लगाया था तुर्की को, वो था सुल्तान, उसके जो असासे थे उनको ज़ब्त कर लेना। तो उसको बहुत बड़े असासे थे सल्तनत उस्मानिया के, वो सारे ज़ब्त कर लिए गए। तो उसके बाद एक समुंदर का जिक्र किया, उसके ऊपर जो पाबंदी लगा के उसे इंटरनेशनल जो समुंदर करार दे दिया गया, यानी जो भी बहरी जहाज़ उस समुंदर से गुजरेंगे वो कोई भी टैक्स वगैरह पे नहीं करेंगे। तो वो 2023 के बाद दोबारा तुर्की के कब्ज़े में आ जाएगा। जो तुर्की की जो विरासत है, मलकियत है वो, तो उससे बहुत ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करेगा तुर्की। तो तुर्की मईशत के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क बन जाएगा। तो उसके बाद हिजाज़ मुक़द्दस यानी बैतुल्लाह शरीफ और मस्जिद नबी शरीफ की जो मेज़बानी की है तुर्की ने, उनका भी जिक्र किया इस वीडियो के अंदर। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने मेज़बानी की 650 साल। लेकिन इस मुआहदे के बाद ये जिम्मेदारी जो आले सऊद को दे दी गई हिजाज़ मुक़द्दस की मेज़बानी की, तो तुर्की इसे दोबारा हासिल करने की कोशिश करेगा। तो अल्लाह करे कि ये तुर्की को मेज़बानी दोबारा मिल जाएगा। हम दिली तौर पे इसके हामी हैं, क्योंकि तुर्की बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है अल्लाह और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ। तो बहुत ज़्यादा अभी जो बेअदबियाँ हो रही हैं सऊदी अरब के अंदर, तो आप देख ही रहे होंगे कि शिर्क के नाम पे क्या क्या हो रहा है सऊदी अरब के अंदर। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इसी तरह की मालूमाती रिएक्शन वीडियोस देखना चाहते हैं, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह की अमेजिंग किस्म की वीडियोस के ऊपर रिएक्शन वगैरह देता रहता हूँ।